نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن رواه البخاري وهذا قطعة منه۔ آج کے وعظ میں 4 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات استخارے کا معنی و مطلب، دوسری بات استخارے کی فضیلت و اہمیت، تیسری بات استخارے کا طریقہ، چوتھی بات استخارے کے ذریعے کیسے معلوم ہو کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ظہور اسلام سے پہلے لوگ کوئی کام کرتے تو اس کے لیے فال لیتے، اپنی سمجھ یا علاقائی رسم و رواج کے مطابق اپنے مطلوبہ کام کے فائدہ مند یا نقصان دہ ہونے، اچھا یا برا ہونے کو معلوم کرتے۔ کوئی پرندہ چھوڑ کر دیکھتا کہ دائیں جاتا ہے یا بائیں، پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو اس کام میں خیر ہے، فائدہ ہے، اس کام کو کر لیں، اور اگر پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو یہ کام نہ کرو یا یہ سفر شروع نہ کرو، اس میں خطرہ ہے۔ اور کوئی جوئے کے تیروں کے ذریعے کام کے خیر و شر کو معلوم کرتا۔ کسی نے ستاروں کو مدار بنایا تو کسی نے ماہ و سال کو معیار بنایا۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو سفر روک لیا جاتا کہ یہ خطرے کی علامت ہے، سفر میں نقصان و تکلیف ہوئی تو نکلتے وقت جس کا چہرہ دیکھا وہ منحوس تھا۔ اس طرح ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ سفر کے لیے نکلا تو پہلا شخص جو اس کے سامنے آیا راستے میں وہ ذرا معذور تھا، جسم میں عیب تھا، تو بادشاہ نے اس سے بدشگونی لی اور اس آدمی کو قید کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ معذور ہے بیچارہ اور بادشاہ کے سامنے سب سے پہلے آ گیا، یہ اس کا جرم تھا۔ اب بادشاہ سفر پہ گیا، سفر میں اس کو کافی فائدہ ہوا، سفر سودمند رہا، بادشاہ خوش و خرم واپس آیا اور اس آدمی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ وہ آدمی بادشاہ کے سامنے آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا سفر تو کافی فائدہ مند رہا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے جیل میں قید ہو جانا پڑا، کئی دن مجھے جیل میں گزارنے پڑ گئے۔ آج بھی کچھ لوگوں کے ہاں اس قسم کی چیزوں پر یقین کیا جاتا ہے جو جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے ان ساری چیزوں کی، ان ساری باتوں کی جڑ کاٹ دی، اور اسلام نے بتلایا کہ آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، تسلی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ جہاں اسلام نے بہت سارے تحائف دیے ہیں تو وہاں ایک تحفہ استخارے کا دیا۔ استخارے کا لغوی معنی ہے خیر کا طلب کرنا، بھلائی چاہنا، اور شرعی اصطلاح میں جائز کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اپنے کام میں براہ راست اللہ رب العزت سے بھلائی مانگی جاتی ہے، اور اگر کام میں کوئی فائدہ نہ ہو یا یہ کام اس آدمی کے لیے اچھا نہ ہو تو اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ یہ کام مجھ سے دور کیا جائے، مجھے اس سے دور کر دیا جائے۔ یہ ایک فضیلت ہی کیا کم تھی، لیکن احادیث میں اس کے اور بھی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ امام حاکم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، من سعادت ابن آدم کثرت استخارتہ اللہ ومن شقوتہ ترکہ استخارت اللہ، کہ ابن آدم کی نیک بختی میں سے ہے اس کا اللہ رب العزت سے کثرت سے خیر کا طلب کرنا، اور ابن آدم کی بدبختی میں سے ہے اس کا اللہ رب العزت سے خیر کے طلب کرنے کو چھوڑ دینا۔ یعنی استخارہ کرنا انسان کی سعادت و نیک بختی کی علامت ہے، اور استخارہ نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ طبرانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، ما خاب من استخار ولا ندب من استشار ولا عال من اقتصد، کہ جو استخارہ کرے گا اس سے کبھی نقصان نہ ہوگا، کبھی نامراد نہ ہوگا۔ استخارہ کرنے کی اہمیت کا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن، رواہ البخاری، کہ آپ علیہ السلام ہمیں تمام کاموں میں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔
تو تیسری بات استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جو فرائض و واجبات ہیں ان کے لیے استخارہ نہیں ہے، وہ تو کرنے ہیں، وہ لازم ہے۔ اسی طرح گناہ کے جو کام ہیں ان کے لیے بھی استخارہ نہیں ہے کہ وہ تو نہیں کرنے، وہ تو واضح بات ہے۔ جو جائز کام ہیں اور اس کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، یہ سفر شروع کروں یا نہ کروں، یہ مکان یا یہ دکان میں خریدوں یا نہ خریدوں، یہ مکان یا دکان میں کرایہ پر دوں یا نہ دوں، یا یہ کرایہ پہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یا فلاں بندے کو کرایہ پر دوں یا نہ دوں، یہ تجارت شروع کروں یا نہ کروں، یا فلاں بندے کو اپنے ساتھ تجارت میں شریک کروں یا نہ کروں، یا خود اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں، یا اس کی شراکت میں خیر نہیں ہے۔ اس طرح جو بھی کام ہے جائز کام ہے اور اس میں تردد ہے، یا تردد تو نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال کرنی ہو، تو مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، مثلا عورت مخصوص ایام میں ہے یا جلدی کی وجہ سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں، یا اور کوئی وجہ ہو، تو پھر استخارے کے لیے جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھ لے۔ اب حدیث میں نماز اور دعا کا ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، وہ خود ساختہ اور من گڑت ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور استخارہ خود کرنا سنت ہے، دوسروں سے استخارہ کرانا یہ خلاف سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم اني استخيرك الى آخر الحدیث، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا مانگے۔ آگے دعا کا ذکر کیا، تو یہاں جس شخص کا کام ہے اس کو فرمایا کہ وہ نماز پڑھے پھر دعا مانگے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بہتر و سنت یہ ہے کہ خود استخارہ کرے، اور اس وجہ سے استخارہ خود نہ کرنا کہ میں تو گناہگار ہوں کسی بزرگ سے کرا لوں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ استخارہ کرنے والا کوئی بزرگ متقی پرہیزگار ہو، یا جو گناہگار ہے وہ استخارہ نہیں کر سکتا، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر گناہگار ہے تو اپنی گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور استخارہ وہ گناہگار ہوتے ہوئے بھی خود کر سکتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات کہ یہ کیسے معلوم ہو جس کام کے لیے استخارہ کیا اس کے کرنے میں خیر ہے یا نہ کرنے میں خیر ہے؟ تو استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ تردد دور ہو جائے، ایک جانب کو ترجیح ہو جائے۔ باقی خواب وغیرہ کا دیکھنا یہ ضروری نہیں کہ کسی استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بنا سو جائے اور پھر خواب میں کچھ نظر آئے گا، کوئی اشارہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ضروری نہیں۔ اس بارے میں حضرت تانوی رحمہ اللہ اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے کلام کا خلاصہ اور مفہوم عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود طلب اعانت علی الخیر ہے، یعنی استخارے کے ذریعے بندہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں اس میں خیر ہو، اور جو کام میرے لیے خیر نہ ہو وہ کرنے ہی نہ دیجیے۔ احسن الفتاوی میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وارد قلبی پر عمل کرنا ضروری نہیں، یعنی جو بات دل میں آ رہی ہے، جس کا رجحان ہے، اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وارد قلبی کے متعلق جو روایت ہے اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس کا اعتبار بدرجہ سبب ہوگا نہ کہ بدرجہ لزوم۔ اور خود بعد میں فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، پھر جو بھی کام آگے کام ہو جائے تو اس میں خیر ہے، اگر کام نہ ہو تو اس میں خیر ہے۔ کام ہو جائے تو اس میں خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے اگر کام کے اسباب پیدا ہو گئے اور اس اسباب مہیا ہوتے ہوئے اس نے وہ کام کر لیا تو اس کو من جانب اللہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نہ ہو سکا تو یہی سمجھے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تھا۔
اور اگر استخارہ کیا، استخارے کے بعد کوئی کام کر لیا پھر بھی نقصان ہو گیا تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹا نقصان کرا کر بڑے نقصان سے بچا لیا۔ لہذا ہر جائز کام کرنے سے پہلے 10-15 منٹ نکال کر استخارہ کر لیا کریں تاکہ بعد میں پریشانی و پشیمانی نہ ہو۔ بالکل سیدھا سادہ آسان سا طریقہ ہے استخارے کا، مشکل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور استخارے کے بعد کام کرنا ہے تو کر لیں، اس کام میں اگر بھلائی نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت خود ہی اس کام سے دل کو پھیر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔